بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. پہلے تذکرہ آیا سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نبی پیغمبر اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ نے ان پر جیسے جیسے انعامات کیے انہوں نے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لائے. اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ قرآن نے کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کی بارش برسائی اور انہوں نے ناشکری کی. ان میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اللہ تعالیٰ کے شکر پر قائم رہے. اس کے بعد قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ قوم سبا نے شیطان کے اس گمان کو سچا کر دیا کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ سے شیطان نے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بات کہی تھی کہ آدم کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا جا رہا ہے. اولاد آدم میں سے اکثر کو آپ پائیں گے کہ اے اللہ یہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے. قرآن میں بات موجود ہے. اکثر وہ ہے شیطان نے کیا کہا تھا جو میرے نقش قدم پر چلیں گے میں ان کو گمراہ کروں گا, ان کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا اور آپ ان میں سے اکثروں کو اپنا فرما بردار نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم سبا نے شیطان کے اس گمان کو کیا کر دیا, سچا کر دیا. اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ شیطان کے پڑھاوے پر اس کے سبق پر ہی چلتی. کم لوگ ہیں وہاں بھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہاں جو میرے خاص بندے ہوں گے شیطان سے کہا تو ہرگز ان کو گمراہ نہیں کر سکے گا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ یقیناً سچا ہو گیا قوم سبا کے بارے میں ابلیس کا گمان. فَاتَّبَعُوهُ ان سب نے شیطان کی اتباع کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ہاں قوم سبا میں ایمان والوں کی ایک جماعت باقی رہی. بھائی قرآن کریم کا انصاف دیکھیے. جہاں بھی کسی قوم کی تباہی کا تذکرہ آتا ہے وہاں جو صحیح مومن اگرچہ وہ تھوڑے ہی ہوں قرآن کریم ان کا تذکرہ بھی ساتھ کرتا ہے. قوم لوط کی بربادی کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ان کے گھر میں سے کون گمراہ ہوا اور کون راہ راست پر تھا. یہاں بھی فرمایا کہ ساری قوم سبا جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی پر کھڑی ہو گئی. ان میں بھائی ایک جماعت تھی اور بعد میں اس علاقے میں
جب آثار قدیمہ کی کھدائیاں ہوئی، جدید تحقیقات ہوئی، ان کے ڈیم جو ہے اس پر ریسرچ ہوئی، اور جہاں جہاں ان کی آبادیاں تباہ ہوئی تھی وہاں سے کتبے نکلے، تحریریں نکلی، تو واقعی اس میں ایسے کتبے بھی نکلے جن میں واقعی ایسے لوگ موجود تھے جو زمین و آسمان کے رب پر ایمان رکھتے تھے۔ بھائی جو کس پر ایمان رکھتے تھے؟ زمین و آسمان۔ یہ اللہ کی شان ہے، چونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس پر قائم اور کھڑا فرماتے رہتے ہیں۔ بہرحال فرمایا، اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہیں تھا شیطان کے لیے قوم سبا پر کوئی زور، شیطان کی کوئی زبردستی نہیں تھی، شیطان زبردستی کر بھی نہیں سکتا۔ شیطان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط راہ دکھاتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے زائد شیطان کے بس میں۔ انسان اپنے اختیار سے شیطان کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اپنی اندر کی کمزوریوں پر قابو نہ پانے کی وجہ سے۔ بھائی میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، ہم نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ پیسے کی لالچ میں یوں لگتے ہیں کہ کسی چور دروازے سے بس یہ مالدار بن جائے، پیسے کی فراوانی ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ ہی غلط ہاتھوں میں چڑھتے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے لوگ ہی، ہمارے ایک دوست ہیں عمر میں مجھ سے کافی بڑے ہیں، بہت زبردست آدمی ہے، بڑے محنتی آدمی، اور ساری زندگی دکان پہ محنت کی۔ ان کے پاس ایک شعبدہ باز آ گیا، اس طرح کا نوسر باز، اس نے اپنا پروگرام ان کو بتایا، واہ جاننے والا تھا کہ مجھے 50 لاکھ دے، پھر یوں 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 یوں۔ اب چونکہ وہ بندہ رزق حلال کمانے والا، محنت کرنے والا، اس نے کہا یار یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ جو طریقہ تم بتا رہے ہو کہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ تو کسی عالم مفتی سے پوچھیں گے، لیکن مجھے 40 سال ہو گئے محنت کرتے ہوئے، جس طرح تو بتا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس طرح رزق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اس طرح رزق حلال چور دروازے سے نہیں آیا کرتا، رزق حلال محنت اور مشقت سے ہی آیا کرتا۔ انہوں نے کہا جی میں تجھے پیسے نہیں دیتا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، 2-2.5 سال کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ تو 35-40 کروڑ لے کر بھاگ گیا، اور سارے وہ لوگ متاثر ہوئے جو راتوں رات مالدار ہونے کے چکروں میں تھے۔ جو بندہ محنت کرتا اس کو پتہ ہوتا ہے پیسہ کس طرح کمایا جاتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کا میلان ہوتا ہے اس طرف کہ میں راتوں رات کیا ہوں، مالدار ہو جاؤں۔ میں نے بھی ایسے نوجوان دیکھے میرے پاس بیٹھے، جی یہ چیز یوں کر لے، فلاں کر لے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ تم جس اڑان اڑنا چاہ رہے ہو نا، خود بھی ڈوبو گے، دوسروں کو بھی لے ڈوبو گے۔ اب 50-50 لاکھ کا نقصان کر کے، کروڑ کا نقصان کر کے بھاگے ہوئے۔ مجھے ان کی شروع سے ہی انداز سے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ بھائی ہوتا کیا ہے، اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کہیں ہرس ہے، کہیں لالچ ہے، کہیں پیسے کی غلط کشش ہے، کہیں شیخ چلی والے خواب ہے، راتوں رات مالدار ہونے کا خیال ہے۔ جب اندر کی یہ کمزوریاں ہیں نا، پھر بندہ مائل ہوتا ہے اسی طرح کے لوگوں کی طرف۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہی معاملہ ہمارا اور شیطان کا ہے۔ کہیں
اقتدار کا نشہ ہے۔ شیطان اس لین کے سبز باغ جب دکھاتا ہے نا تو بندہ شیطان کی دعوت پر چل پڑتا ہے۔ کہیں تکبر اور غرور اور انا ہے، شیطان اس راستے سے جب اس کو پٹی پڑھاتا ہے یہ اس کی دعوت کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ بس شیطان کے بس میں اس سے زیادہ نہیں۔ یار جس دن بندہ، آپ ماشاءاللہ سارے حضرات دور دور سے آتے ہیں نماز فجر میں، رات کو ارادہ کر لیا صبح وہاں جانا ہے تو بھائی پہنچ نہیں جاتے؟ کس دن شیطان ملا آپ کو کہ جی میں تو آج آپ کے بازو پکڑ لوں گا، آج آپ جانے نہیں دوں گا؟ کس دن ملا؟ ملے گا بھی نہیں۔ یہ انسان کی قوت ارادی ہے۔ انسان کی کیا ہے؟ ہم ہر غلط کام شیطان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ اپنا پروگرام، اپنا وسوسہ، اپنا خیال ہمیں دکھاتا ہے، آگے ہم ہیں جو اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، آگے ہم ہیں جو ہم غلط کام کرتے ہیں۔ میں سورہ ابراہیم کی اس آیت کا بہت حوالہ دیتا ہوں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم موعدی۔ میدان محشر میں جب لوگ جہنم کو دیکھیں گے نا تو دنیا کی طرح سارا کیا کرایا شیطان کے کھاتے میں ڈالیں گے اور اس بدبخت کو تلاش کرتے پھریں گے۔ جب اس کا آمنا سامنا ہوگا نا سارے لوگ کہیں گے بدبخت تو خود تو برباد ہوا، ساتھ ہمیں بھی برباد کر دیا۔ تو شیطان دو دلیلوں میں سب کو لاجواب کر دے گا۔ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم موعدی۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں میرے کھاتے میں نہ ڈالو، تمہارے سامنے ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا، ایمان لاؤ گے جنت دوں گا، نماز پڑھو گے یہ دوں گا۔ اللہ نے جو وعدے کیے، اللہ تعالیٰ سچے تھے اور اللہ کے وعدے بھی کیا تھے؟ اور قرآن کے الفاظ سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا، شیطان کہے گا دنیا میں تمہارا عقیدہ تھا کہ اللہ کے وعدے سچے اور میرے وعدے جھوٹے، مجھے جھوٹا مان کر بھی تم نے میرے وعدوں پر اعتبار کیا، اور اللہ تعالیٰ کو سچا جان کر بھی تم نے اللہ کے وعدوں پر اعتماد۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، کوئی زور زبردستی نہیں تھی، میں نے تو تمہیں ایک سبق پڑھایا، تم نے پڑھ لیا، اپنے اختیار سے پڑھا۔ بھائی کیا کیا؟ اپنے اختیار سے پڑھا۔ تو ہم یہاں دنیا میں دیکھتے اکثر جہاں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہاں کوئی نہ کوئی اپنا قصور ہوتا ہے۔ کسی کو پیسے دے دیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں۔ میں جب یہ کام شروع لگا کرنے تو اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ یار یہ تو پیسہ قوم کی امانت ہے، اس کو کس طرح محفوظ ریکارڈ کیا جائے۔ یہ نیت کی کہ جتنی بھی ادائیگیاں کرنی ہے وہ بینک کے ذریعے کرنی ہے۔ کس کے ذریعے کرنی؟ میں نے اپنے ایک بینک کے دوست سے مشورہ کیا، ان کا جی یہ بات بہت اعلیٰ ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ محفوظ ہو سکتا ہے، 50 سال کے بعد بھی مل سکتا ہے۔ میں نے اس بات کو پلے باندھ لیا۔ اس مسجد کی بڑی بڑی چیزوں کی جتنی ادائیگیاں ہوئی ہیں وہ کس کے ذریعے ہوئی ہیں؟ یوں دی ہی نہیں کسی کو۔ اس پلاٹ کی بھی جو ادائیگی کی ان کو کہا بھائی بینک میں آؤ، بینک کے ذریعے ادائیگی کی تاکہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ ہو جائے۔ اب کسی کو 50 لاکھ دے دیا کمرے میں بیٹھ کر، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ۔ خدا کے بندو یہ کیا کیا تم نے؟ اندر کمزوری ہوتی ہے۔ دیکھو اب بھائی موسم ٹھنڈا آ رہا ہے نا، بندہ اندر سے قوت مدافعت کمزور ہو، ہلکی ہوا چلے گی تو بھائی کام خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اندر کمزوری ہوتی ہے،
یہی معاملہ شیطان کا ہمارے ساتھ. ہمارے اندر کہیں کوتاہی ہوتی ہے، کہیں ہرس، کہیں لالچ، کہیں غرور، کہیں پیسے کی کشش. شیطان اس اعتبار سے ہمیں تھوڑے سے سبز باغ دکھاتا ہے، ہم پٹری سے اتر جاتے ہیں. یہی بات قرآن نے یہاں فرمائی. دیکھیے قرآن نے فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، نہیں تھی شیطان کی قوم سبا پر کسی طرح کی زبردستی، کوئی طاقت نہیں تھی شیطان کے پاس. الا لنعلم، ہاں مگر ہم جان لے کہ کون ایمان لاتا ہے آخرت پر ان میں سے اور کون شک میں پڑتا ہے. ہم نے صرف اس کو وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا تھا، وہ امتحان کے لیے ضروری تھا. بھائی وہ کیا تھا؟ امتحان کے لیے غلط صحیح اگر نہ ہو تو پتہ نہیں چل سکتا. غلط صحیح نہ ہو تو پتہ. اب مجھے ایک دوست کہنے لگے مفتی صاحب مجھے کوئی عملیات کی لائن کے بارے میں شک تھا، میں کس کو چیک کروں؟ میں کہا بھائی مجھے تو عملیات آتی نہیں، میں اس لائن میں چلتا بھی نہیں، کسی کی رہنمائی کرتے. میں کہا بھائی کس کی رہنمائی کروں؟ چونکہ دکانداری. کہنے لگا مفتی صاحب کوئی بتا دے، کوئی میں چیک. میں نے کہا یار جس کے پاس بھی جاؤ نا پہلے اس کو چیک کر لینا. پہلے دن تندرست بندہ لے کے جانا، پہلے دن تندرست بندہ لے کے جانا. اگر وہ اس کو بھی کہہ دے جی یہ بھی ہے اس کو مسئلہ، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، سمجھ جانا کہ 2 نمبر. کیوں بھائی؟ میں ایک جگہ بیان کے لیے گیا، وہاں ایک عامل تھے، تو بیان کے بعد مجھے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے لگتا ہے آپ پر جادو ہے. تو میں کہا تیری مہربانی. ہمیں تھوڑی بہت یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ ختم کر دیتا ہے انشاءاللہ. ہم ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں رہتے، ہم پر یہ چیزیں اللہ کی توفیق سے اثر انداز ہے. 2-4 دن مجھے پیچھے کچھ پریشانی رہی، الحمدللہ اللہ نے 90 دن میں ختم کر دی. یہ ہوتا رہتا ہے لیکن مستقل کوئی پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارا دن اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. نہیں جی میں نے آپ کے کپڑے چیک کرنے، میرے کپڑے چیک کر کے کہنے لگے آپ کو یہ بھی جادو ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. میں کہا مولوی صاحب کیوں غلط گالی کر رہے ہو؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اندر ہوتی ہے 2 نمبری. شیطان ہماری اس 2 نمبری سے کیا کرتا ہے؟ فائدہ اٹھاتا ہے. میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں، ہم ہر غلط کام کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ شیطان کے کھاتے میں ڈال. یہ بات 100% غلط ہے. یہ بات کیا ہے؟ 100% غلط ہے. انسان جہاں شیطان سے بچنا چاہے اللہ نے اس کو بچنے کی بھی طاقت دی، اللہ نے اس کو بچنے کی بھی طاقت دی ہے. اور جہاں انسان کھڑا ہو جائے نا اپنے عزم کے ساتھ، اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ؟ جہاں شیطان کے مقابلے میں انسان جم کر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالی، بس یہ پہلا وار ہی ہوتا ہے جو یہاں کھڑا ہو گیا، پھر بندہ شیطان کے ہاتھ نہیں آتا، پھر بندہ شیطان کے ہاتھ نہیں آتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے وسوسے کا اختیار دیا تاکہ ہم جانیں کون ہے جو ایمان لاتا ہے بھائی کس پر؟ آخرت پر، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے. یہاں بھی ایک بات مجھے اور آپ کو اور سمجھ لینی چاہیے. قوم سبا کی بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب قرآن یہ ذکر کر رہا ہے، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. آخرت پر جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا نا اس کی دنیا کی اصلاح اتنی ہی زیادہ ہوگی. میرا جمعے کا یہی موضوع تھا بھائی، میرا اس جمعے کا موضوع کیا تھا؟ اور یہ سبق ایسا ہے یہ بار بار دہرایا جانا چاہیے. جس بندے کا یہ ایمان جتنا مضبوط ہے کہ مجھے قبر میں جاتے ہی 3 سوالوں کا دینا ہے، مجھے زندگی کے ایک ایک معاملے کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہے،
میں کہہ رہا ہوں اس کی زندگی پر ایسا انقلاب آئے گا، ایسا انقلاب آئے گا۔ الحمدللہ زندگی میں ایسے پاکیزہ لوگ متقی دیکھے جنہوں نے اونچ نیچ کرتے رہے، بعد میں اللہ نے زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، دین کی طرف آ گئے، احساس پیدا ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا۔ 40 سال پہلے جو گناہ کیا تھا اس کا کفارہ کتنے سال بعد کر رہے ہیں؟ بے 40 سال کے بعد تو کوئی مانتا ہی نہیں، 40 سال کے بعد تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ یہ احساس جیسے ان میں فکر آخرت پیدا ہوئی، مرنے کے بعد کے ذمہ داریوں کا احساس ہوا، تو بھائی فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے روح کو پلٹ دیا۔ اس لیے قرآن آخرت کو بہت بیان کرتا ہے، اتنا بیان کرتا ہے، تقریباً پورے قرآن کریم کے اگر آیات کو جمع کر لیا جائے نا آخرت کے بارے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کم سے کم 7-8 پاروں کے الفاظ کے برابر قرآن کی عبارات بن جائے گی جن کا تعلق کس سے؟ آخرت سے ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا یہ آخرت کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ ذرا اس آیت کو دوبارہ دیکھیے، وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اور نہ تھا کوئی زور اور طاقت قوم سبا پر شیطان کا، اس نے صرف وسوسہ ڈالا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، ہم نے شیطان کو اختیار اس لیے دیا تاکہ ہم جان لیں کون ہے جو ایمان لائے گا آخرت پر ان میں سے، اور کون ہے وہ جو کس میں پڑے گا؟ شک میں پڑے گا۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، صحابہ کرام کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی تربیت سے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جس طرح ان آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھتے تھے، وہ دل کی آنکھوں سے اس سے زیادہ آخرت کو دیکھتے تھے۔ کس کو دیکھتے تھے؟ آخرت کو دیکھتے تھے۔ یہ اعلان کرتے تھے بھائی ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں۔ ہر معاملے میں توجہ کس کی طرف جاتی؟ آخرت کی طرف جاتی۔ میں نے یہ واقعہ آپ کو 10 بار سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئی، حضرت عائشہ کہیں باہر سفر پر تھی، واپس تشریف لائی تو مال بہت آیا، مسجد نبوی بھری پڑی تھی اور راستے بھی بند ہو گئے، سامان اتنا تھا۔ حضرت عائشہ کو رضی اللہ عنہا کو راستہ بدل کر گھر آنا پڑا۔ آتے ہی زبان سے یہ نکلا، اوہو کبھی اللہ تعالیٰ ہماری ساری قربانیوں کا بدلہ حضرت عمر کے ذریعے کہیں دنیا میں تو نہیں دے رہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ ہمیں کہاں ملے؟ نہ بھائی، ہم میں سے اکثریت جاتی ہے سارا کچھ کہاں مل جائے۔ ہمارا زکوٰۃ دیتے ہوئے خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کا اجر، کہ نہیں زکوٰۃ کا بدلہ اللہ پورے سال میں دے دے۔ غلط نہیں، اللہ دیتا بھی ہے اور اللہ سے یہ مانگنا غلط نہیں، لیکن یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ میری ساری نیکیوں کا اجر مجھے کہاں مل جائے؟ دنیا میں مل جائے۔ مومن تو یہ چاہتا ہے اللہ یہ جو ہماری تگ و دو ہے اصل کس کے لیے ہے؟ آخرت کے۔ ہاں دنیا میں بھی اس کے بہت اعلیٰ اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ان لوگوں پر جو گہرا اثر مرتب ہوا، احساس آخرت، فکر آخرت، ہر کام سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری حاضری ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ قوم سبا کو اللہ نے اتنا بڑا عروج دیا، قوم سبا یہاں سے مار کھا گئی کہ وہ آخرت کو نہیں مانتی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ آخرت کو نہیں مانتی تھی، اور اس کا انہوں نے ان کی بربادی میں اس عقیدے کی کمزوری کا دخل تھا۔ اس لیے بھائیوں، میں اور آپ جتنا اس احساس کو مضبوط کریں گے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں
ایک ایک بات کا مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے، میری نگرانی ہو رہی ہے۔ دیکھو میں نے آپ سے ایک بات عرض کی ہے، کسی مضمون کے آخر میں جو اللہ کا صفاتی نام آتا ہے اس کا اس مضمون سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی متوجہ ہونا، یہ بات میں نے آپ کو سمجھائی بار بار کہ آیات کے آخر میں اللہ کے صفاتی نام آتے، اس صفت کا پیچھے والے مضمون سے گہرا ربط اور جوڑ ہوتا ہے۔ دیکھو یہاں قرآن بات کہاں ختم کر رہا؟ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ جو کہ آخرت کا تذکرہ آیا تو اللہ کی صفت آئی حفیظ، وہ نگران ہے، اس کو پتہ ہے، اس کا غیبی نظام ہر چیز کو کیا کر رہا ہے؟ ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میں یہ احساس مضبوط سے مضبوط کر دے۔ پتہ کیسے چلے گا کہ میرا آخرت پر ایمان مضبوط ہے؟ اگر آخرت میں احساس ذمہ داری کی وجہ سے دن بدن دنیا کے معاملات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، یہ علامت ہے اس بات کی کہ میرا آخرت پر ایمان ٹھیک ہے۔ اگر زبانی کلامی ہے اور دنیا کے معاملات دن بدن بگڑ رہے ہیں، بے ایمانی کی طرف جا رہے ہیں، تو جناب یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے یہ زبانی کلامی ہے، یہ پوری شرائط اور تفصیلات اور حقیقت کے ساتھ یہ عقیدہ دل میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا